وقت بر صغیر میں اردو بولی جانے والی جگہ میں، جس کا مرکز پاکستان کہہ لیجیے، وہاں سے اور یہاں تک ہمارے ہندوستان تک تراویح جو ہے وہ ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ ابتدائی دور میں میں بھی اس بات پر آ رہا ہوں ناظرین تک کہ جو میں نے لا کے 3 طبقات پہ چھوڑی ہے، وہ مفتی انصاری صاحب، ان کا پورا نام نہیں دیکھ سکا میں، انہوں نے بھی مکمل ایک ہمیں ویڈیو بنائی اس پر، اور میں نے وہ تراویح جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ دارالعلوم کا فتویٰ یہ بھی پیش نظر رہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے تراویح موضوع بحث ہے، اور اس موضوع بحث میں ظاہر ہے کہ ہر طبقہ ادھر متوجہ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لوگوں کا عنفوان شباب تھا، مدارس وغیرہ میں تھے، پھر سماج میں آئے، اور اول تو یہ تھا کہ ہم لوگ یو پی وغیرہ سے جہاں ملان کرتے تھے، اسلام کے اتنے فرقے ہم لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں شاید اتنی شدت سے اتنے فرقے یہ اپنا پیرہن بھی، اپنا لباس پہن کر کے ہماری سے وجود میں آئے بھی نہیں تھے۔ ہمارے دور میں شیعہ اور سنی لڑائیاں بھی اکثر و بیشتر اخباروں کی زینت بنا کرتی تھیں، تو اس میں ایک کانسیپٹ تھا کہ شیعہ تراویح جو ہے وہ نہیں پڑھنی پڑتی، اور جو ہے وہ اہل سنت حضرات کے ہاں نماز تراویح کا بھرپور اہتمام، بڑی شدت کے ساتھ، اور بڑے ہی اس پر، اور بچپن میں ہم لوگ ختم تراویح پر وہ شبینہ کی لفظ کے ساتھ وہاں بتاشے رنگے برنگے ملا کرتے تھے۔ تو ناظرین کے حوالے یہ بات کر دوں کہ فیصل رضا حسینی صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ان کا چینل ہمارا سماج اور ہمارا سماج اور ہم جو بھی آپ نے بتایا ہے یہ پورے سماج کے لیے، لہذا یہاں مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی مسلک کو مطلب یہ کہ ٹارگیٹ کرنا یا کسی مسلک کو جو ہے وہ ادنا والا پیش کرنا، یہ سب قطعی مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایک سماج ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں ہم اکثریتی طور پر زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہمارا یہ مورا ہے، عالم اسلام کا سبھی مسلک پایا جاتا ہے، لہذا یہاں کا اسلامی سماج جو ہے وہ ہر کوئی ہر ایک کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا تراویح ہوا کرتی تھی، اس کے بعد جب بمبئی ہم لوگ ہجرت کر کے آئے تو یہاں اشتہارات دیکھنے لگے کاروباری حضرات کے لیے، 10 دن کی تراویح فلاں مارکیٹ میں پڑھائی جائے گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر یہاں اتنے دن کی، پھر ہفتے بھر کی، پھر سمٹتے سمٹتے 3 دن کی تراویح بھی آئی، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا گیا کہ کاروباری حضرات کے لیے سنہرا موقع، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی تھی۔ اب رفتہ رفتہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا، ہر انسان کہیں نہ کہیں سے یہاں سے لے کے پاکستان تک جو اس وقت مرکز بنا ہوا ہے خاص طور پر ان مسائل کو اٹھا رہا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بڑے پیارے انداز میں اس وقت جو ہے وہ مکالمے میں، وہ اسے مناظرہ نہیں کہا جا سکتا، اسے مکالمہ کہا جا سکتا ہے، اظہار خیال کہا جا سکتا ہے، اکثر مختلف مسالک کے علماء بیٹھتے ہیں، بہت سارے مسائل پر تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ اس پر اس بار جو ہے وہ پہلی ہی رمضان مبارک سے غالباً یہ سلسلہ چل نکلا۔ تو اب میں نے جناب مفتی انصاری صاحب کا جو ویڈیو دیکھا تو انہوں نے پورے عالم اسلام کو، یعنی مسلک اسلامیہ کو 3 طبقوں میں بانٹ کر انہوں نے بات بتائی۔ اچھا، چونکہ آپ سے بھی میں متوجہ ہوں اور ناظرین سے بھی ہوں، اور آپ کی توجہات اس طرح میری جانب ہوتی ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی طرف دیکھتا جاؤں، لیکن آپ کے چینل کے ذریعے بہت سارے ناظرین چونکہ ہمارے مسائل کو دیکھ رہے ہیں، اور جو حضرات مجھ سے باقاعدہ طور پر واقف ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے کہ میں مسلک اسلامیہ کے درمیان ہمیشہ ایک اعتدال پسند ایسی گفتگو کرنے کا عادی ہوں کہ جس سے عالم اسلام کے فرقات ایک دوسرے سے قریب ہو کر اس طرح کا تبادلہ خیال کر سکے۔ الحمدللہ